مشکل میں رہا. دنیا کی زندگی تھوڑی ہے, گزار کے چلا گیا. قبر میں تم بھی چلے گئے, قبر میں وہ بھی چلا گیا, میدان معاشر میں وہ بھی پہنچ گیا, میدان معاشر میں حق چھیننے والا بھی پہنچ گیا. اب سوچو جس کا حق چھینا گیا تھا اس کے تو وارے نیارے ہو گئے. گناہ اس کے کھاتے میں چلے گئے, نیکیاں اس کے کھاتے میں آ گئی. اب سوچو جو عام بندے کا حق چھینے اس کا حال یہ ہوگا جو محمد کی بیٹی کا حق چھینے. اور پھر کتنا حق, 700 مربع زمین تھی جناب سیدہ کی. درود پڑھیے محمد والے. تو جو ہے کثرت اعمال کے باوجود جہنم میں چلے جائیں گے. اعمال کی کثرت کے باوجود الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا. اس کا مطلب ہے جس نے کسی کا حق چھینا اس کی نماز بھی ضائع, اس کا روزہ بھی ضائع, حج زکات ضائع. فرمایا وہ عمل کرتے رہے ہوں گے اسے اچھا عمل سمجھ کے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ عمل اچھا عمل نہیں ہوگا. یعنی بندہ اسے نماز سمجھ کے نماز پڑھے گا, لیکن اللہ فرماتا میری نظر میں نماز نہیں, تو روزہ رکھتا ہے میری نظر میں روزہ نہیں, تو نے حج کیا میری نظر میں وہ حج نہیں. یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا الذین کفروا بآیات ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا, ولقائہ ملاقات کا بھی انکار کیا. فحبطت, اگر یہ لفظ نہ ہوتے نا پھر بھی مولوی نے ڈنڈی مار جانی تھی. مولوی نے کہا تھا اعمال تھے نہیں. اللہ فرماتا فحبطت اعمالہم, میں ان کے اعمال کو ضائع کر دوں گا, یعنی ہوں گے ضائع کر دوں گا. فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, فرمایا میں قیامت کے دن ان کے اعمال تولوں گا ہی نہیں, ترازو پہ نہیں رکھوں گا, اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ کون لوگ ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے میری آیتوں کا انکار کیا. اگر آیت سے مراد قرآن کی آیت ہے تو جو بندہ قرآن کا انکاری ہے وہ نماز کیوں پڑھے گا, وہ روزہ کیوں رکھے گا, وہ حج کیوں کرے گا؟ نماز, روزہ, حج, زکات اعمال اس کے پاس ہے جس کا اللہ کی آیتوں پر ایمان ہے. اس کا مطلب بندے قرآن کو مانتے ہوں گے, بندے نماز پڑھتے ہوں گے, روزہ رکھتے ہوں گے, حج اور زکات بھی ہوگا, پھر بھی قیامت کے دن جہنم میں چلے جائیں گے. بندے نے امام صادق سے پوچھا مولا یہ کون لوگ ہیں اور کس چیز کا انکار ہے؟ مولا فرماتے ہیں الولایۃ علی هو الروح فی العبادہ, علی کی ولایت عبادت میں روح ہے. یعنی جس کے پاس علی نہیں, یعنی جس کے پاس علی نہیں, نہ اس کی نماز قبول, نہ اس کا روزہ قبول, نہ اس کا حج قبول, نہ اس کی زکات قبول. اس لیے میں کہا کرتا ہوں علی والو یہ نماز بھی تمہارے لیے ہے, یہ روزہ بھی تمہارے لیے ہے, یہ حج اور زکات بھی تمہارے لیے ہے. ایک جملہ کہہ کے میں ممبر چھوڑنے لگا کیونکہ میرے پاس دو پڑھنے والے آ گئے, اب مجھے ممبر چھوڑ کے چلے جانا چاہیے. نماز, روزہ, حج, زکات سب کچھ ہوگا لیکن بندے جہنم میں چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علی کی ولایت نہیں ہوگی. اور مولا یہ نہیں فرماتے کہ علی کی ولایت عبادت کی روح ہے, فرمایا علی کی ولایت عبادت میں روح ہے. تو جیسے بندہ مر جائے, مرنے والا ہمیں جتنا بھی پیارا ہو, جو ہی بندہ مر جائے ہم کہتے ہیں فوراً غسل کرو, فوراً کفن دو, فوراً اسے دفناؤ, جلدی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ اب اس کے جسم میں سے بدبو آنے لگ جائے گی. اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن ان کے اعمال تولوں گا ہی نہیں. اور مولا فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علی کی ولایت نہیں ہوگی, علی کی ولایت عبادت میں روح ہے. یعنی اللہ فرمائے گا قیامت کے دن اٹھاؤ اپنی نماز اور چلے جاؤ, مجھے بدبو آ رہی ہے کیونکہ اس میں علی ہی نہیں. جس نماز میں علی نہ ہو وہ نماز اللہ کو قبول نہیں. ہم پھل خریدنے جاتے ہیں, پہلے جنس پسند کرتے ہیں, جب چیز پسند آ جائے پھر دکاندار سے کہتے ہیں اتنی تول دے. چیز پسند نہ آئے تو تولنے کا نہیں کہتے. اللہ فرماتا ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, میں قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کروں گا. کیوں؟ ان کے پاس علی نہیں ہے. اٹھاؤ لے جاؤ, مجھے بدبو آ رہی ہے. اگر چاہتے ہو قیامت کے دن تمہاری نماز میں سے بدبو نہ آئے, تمہارے روزے میں سے بدبو نہ آئے, تمہارے حج اور زکات میں سے بدبو نہ آئے, اگر چاہتے ہو قیامت کے دن اعمال خوشبو دار رہے تو علی علی کیا کرو. دنیا بھی سمر جائے گی, آخرت بھی سمر جائے گی.